تبارک و تعالی اولئک هم المؤمنون حقا وقال اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے ساتھی فراہم کیے، اور وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ کھڑے رہے، وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کتاب، صحیفہ، اکثر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا۔ اس کے علاوہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھی عنایت کی۔ لیکن دیکھا جائے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی برحق نسبت، پاکیزہ نسبت کا اپنا مقام ہے، اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اپنا مقام ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو کتابیں، صحیفے دیے گئے اور جو پیارے نبی کو کتاب دی گئی، اس کا اپنا مقام، اس کو سرداری اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کو امتیں دی گئیں، وہ سب اللہ کے نیکوکار بندے، لیکن جو نسبت، مقام اس امت محمدیہ کو جو سرداری ملی ہے، تمام انبیاء کی امتوں کو نہیں ملی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اثر ہے، جڑنے کا اثر ہے، لگنے کا اثر ہے کہ اللہ ان سے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جس نے خود کو ملا لیا، وہ سردار بن گیا۔ جو چیز بھی ملی، مسجدیں بھی ملی، یعنی کہ یوں دیکھیں کہ بیت اللہ کا تو اپنا مقام ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بیت المقدس ہے، وہاں تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ معراج کی رات سارے انبیاء نے نماز پڑھی ہے وہاں پیارے نبی کے پیچھے۔ اور اس کے علاوہ جسمانی زندگی میں بھی جتنے انبیاء بیت المقدس میں آ کے عبادت کر چکے ہیں، نماز پڑھ چکے ہیں، اتنا کہیں پر کسی مسجد میں تمام انبیاء نے نہیں نماز پڑھی یا عبادت کی جتنا بیت المقدس میں آئے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام۔ لیکن جو مقام مسجد نبوی کو حاصل ہے، وہ بیت المقدس کو حاصل نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے؟ تو پیارے نبی کی نسبت ہی ایسی ہے کہ یہ نسبت جس کو ملی، اس کو سرداری مل گئی۔ تو جتنے انبیاء کرام کے ساتھی تھے، ان کا اپنا مقام، لیکن پیارے نبی کے جو ساتھی تھے، ان کو پیارے نبی کی نسبت کی وجہ سے جو مقام ملا ہے، ایسا مقام کسی کو نہیں ملا۔ یہی بات تو روایت میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب ہم سارے روحوں کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو دیکھا، تمام روحوں کے دلوں کو۔ انبیاء کے بعد جو سب سے پاکیزہ ترین روحیں تھیں اور جن کے سب سے پاکیزہ ترین دل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی نسبت کہ بس صحابی ہونا کافی ہے، بس صحابی ہونا کافی ہے، اتنی بات کافی ہے، کیونکہ ہر ایک کی فضیلت تو کتابوں میں نہیں ہے نا۔ ہر ایک، ہم نے یہ تو سنتے ہیں نا 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں کتنے انبیاء کے ناموں کا تذکرہ ہے؟ لیکن اس کے علاوہ نبی کا لقب جس کے ساتھ لگ گیا ہے، اس کا مقام ہے، چاہے ان کا نام ہمیں نہیں معلوم، چاہے ان کے فضائل کہیں پر مذکور نہیں ہیں، لیکن اتنا کافی ہے، نبی تھے، جو نبی تھے بس ان کا مقام ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں ہر صحابی کی فضیلت تو کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی نام لے لے کے، لیکن جس کے ساتھ صحابی کا لفظ آ گیا بس کافی ہے، آگے کوئی بات نہیں ہے۔ کاش امت کو اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو کیا ہی بات، پھر مشاجرات صحابہ میں ہی نہ پڑے کہ فلاں صحابی اور فلاں صحابی کی کیوں لڑائی ہوئی، فلاں صحابی نے فلاں مقام بھی کیوں کیا، بس صحابی ہے تو کافی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت، ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وطر کی 1 رکعت پڑھی عشاء کی نماز کے بعد. صحابہ آئے اور آ کر عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگے کہ صحابہ کرام تھے ان کے شاگرد، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جو تھے، وہ آ کر کہنے لگے کہ امیر معاویہ نے 1 رکعت وطر کی پڑھی ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں 3 پڑھنی ہے، یہ کرنی ہے. فرمایا دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس بات ختم. فرمایا ان کو چھوڑ دو، انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی ہے. بات کا جواب نہیں دیا. اس کا مطلب ایک تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وطر صحابہ کرام عمومی طور پہ 1 نہیں پڑھتے تھے، 3 پڑھا کرتے تھے. اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 وطر والی جو ان کا عمل تھا اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تابعی کہ یہ انہوں نے کیا کیا، 1 رکعت پڑھی. اور دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ بس صحابی ہونا کافی ہے. اس کے بعد نہ تنقید کی گنجائش رہتی ہے، نہ تذکرے کی گنجائش رہتی ہے، نہ تاریخ کی کوئی گنجائش رہتی ہے، کسی چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. بس اللہ کے نبی کا ساتھ ملا ہے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لب کشائی تو کرتے ہو، اتنا تو بتا دو صحابی مانتے ہو؟ ہاں صحابی مانتے ہیں، بس بات ختم. پھر تو لب کشائی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. اس بات سے تو کسی کو کوئی انکار نہیں ہے. کاش کہ یہ بات امت سمجھ جائے کہ صحابہ تمام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس تمام صحابہ کے بارے میں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے سچے مومن. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان لانا ہے تو ان جیسے صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آؤ. بات ختم. پیاری نبی کی نسبت ہی کافی، زیادہ دلیلوں میں بات پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جو نبی کا صحابی ہے بس جنت. آگے کوئی بات کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہی نہیں. اور پیارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ فرما دیا تھا کہ میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو، اور تم مجھ سے جنت کے دروازے پر اس طرح ملو گے. یہ انگلیاں قریب کر کے فرمایا، تم مجھ سے جنت کے دروازے پر اس طرح ملو. کوئی گنجائش باقی رہ گئی؟ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اور ایسی عظیم نسبت ہے کہ اب تک چل رہی ہے، کہ ان کے نام کی نسبت سے ہی ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ان کے نام کی نسبت سے ہی چل رہے ہیں، اور اللہ ان کے نام کی نسبت سے ہی ہمیں موت دے اور اسی طرح ہمیں موت دے. کلمے پر موت دے اللہ تعالیٰ، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ موت، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ نسبت ہمیں مل جائے. نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت